اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتين نكص على عقبيه وقال انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ شدید العقاب اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب ذلک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم ینقصون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ عليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين۔ جنگ بدر کے حوالے سے ابھی سلسلہ کرام جاری ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کسی گروہ سے مقابلے میں اترو فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا اور اللہ کو بہت یاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ بات کی پیچھے سے بیان ہوتی آ رہی ہے کہ اس جنگ کا مقصد کیا ہے اور اس سے حاصل کیا ہونا ہے، اور چونکہ آغاز سورہ کا ہم جانتے ہیں کہ مال غنیمت کے مسئلے سے ہوا ہے، تو وہاں سے یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے اس سورہ میں کہ اصل رخ اہل ایمان کا اللہ کی رضا، اللہ کے مشن، اور کیونکہ جو جنگ ہے وہ جان پر کھیلنے کا موقع ہے، اس وجہ سے وہاں بہت ضروری ہے کہ انسان پر بزدلی طاری نہ ہو۔ اس کو قرآن مجید نے دوسرے مواقع پر بھی بیان کیا ہے کہ میدان میں پیٹھ دکھانا اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی ہر صورت میں ثابت قدمی پابندی کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ یہ بات تو میدان جنگ کی ہے۔ دنیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ دنیا ہے ہی کشمکش کی جگہ، یعنی اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسی زندگی پالے کہ جس میں اس کی راہ میں روڑے نہ آتے ہوں، اس کی راہ میں رکاوٹیں نہ آتی ہوں، اس کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو۔ اور اگر وہ خدا کے مشن پر ہے تو شیطان
اور شیطان کی ذریت دونوں ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ آگے بیان ہو رہا ہے کہ وہ شیاطین نے کیا ہتھ کنڈا اختیار کیا تھا جب جنگ بدر کے لیے لوگ نکل رہے تھے۔ تو اس میں ضروری ہے کہ آدمی کی، مومن کی نگاہ اپنے مقصد پر ہو، اس کو اس حوالے سے کوئی اضطراب نہ ہو، اس کے ہاں کوئی تردد نہ ہو، یعنی وہ اپنے اللہ پر توکل کے اعتبار سے اتنا مطمئن ہو، اتنا واضح ہو کہ اس کو معلوم ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، اور مجھے وہ نتائج اپنے خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مطلوب ہے۔ وہ ہے نا اقبال نے جس کو بیان کیا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، تو نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ جو اصولی پوزیشن ہے اس نے لی ہوئی ہے، اس کو یہاں بیان کیا کہ اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری مڑبھیڑ ہو کسی جماعت کے ساتھ، کسی فوج کے ساتھ، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، یعنی تمہیں میدان جنگ میں اترنا ہے اور پیٹھ نہیں دکھانی ہے، تم نے میدان جنگ میں اترنا ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے تک جان لڑا دینی ہے، کیونکہ یہ ہے ہی جنگ جو ہے، میدان جنگ میں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جان کی بازی کھیلنے لگا ہوں، اب میرے لیے ایک ہی امکان ہے کہ یا میں جیت جاؤں گا یا میں شہید ہو جاؤں گا، یعنی مسلمان یا اپنے مقصد کو پالے گا اور غازی ہوگا، اور یا پھر وہ اپنی جان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگا دے گا۔ تو فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرو۔ یہ جو اللہ کو بہت یاد کرو کا نقطہ ہے یہ بہت اہم ہے، یعنی ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ کشمکش والی زندگی ہے، یہاں رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، اور ان مصائب میں جو چیز میرے لیے دو حاصلات کا باعث بنتی ہے، ایک حاصل یہ کہ میں اپنے مقصد کے لیے یکسو رہوں، میں وہاں سے پیچھے نہ ہٹوں، میں اپنی جد و جہد کو جاری رکھوں، یہ اللہ کو یاد کرنے سے ہوگا کہ میں اللہ کو یاد کرتا رہوں، میں اللہ میرے ذہن میں مستحضر رہے، میں حاضری کی، یہ وذکر اللہ کثیرن ہے، اس کو اگر صوفیانہ زبان میں بیان کیا جائے تو حاضری کی کیفیت میں رہنا۔ جن لوگوں کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں، اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ کی حضوری میں رہنے لگ جائیں، یعنی وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ لین دین کر رہے ہیں، وہ معاملات کر رہے ہیں، وہ بھائی بیوی بچوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، جہاں بھی وہ ہیں، ان کو یہ احساس ہے، یہ ادراک ہے، ان کا شعور یہ، اس میں یہ بات واضح ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ان میں سے ایک میں نے عرض کر دی ہے کہ میں اپنے مشن پر، اپنے مقصد پر پامردی سے، استقلال سے، اس بات کے ساتھ کھڑا رہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں حدود سے تجاوز نہ کروں، میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں، ایسی چیز ہے کہ جو غصے سے لڑی جاتی ہے، جو دشمنی کے جذبے سے لڑی جاتی ہے، تو وہاں اس کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ آدمی حدود سے تجاوز کرے، آدمی صحیح راستے سے ہٹ جائے، اور جو زندگی کی کشمکش ہے وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہاں بھی ہم ایک جذبے کے ساتھ کیونکہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہم اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر مقصد کی وجہ سے اپنے جو انصاف کا راستہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء سے، مولوی حضرات سے جو سوسائٹی کو سب سے بڑی شکایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا طرز گفتگو ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے پیچھے اگر مولوی صاحب کی شخصیت کا تجزیہ کریں تو وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں حق پر کھڑا ہوں، میں حق کی بات کر رہا ہوں اور میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں۔ تو یہ جو اب ہوا کیا ہے کہ اس نے لفظ بولنے،
اس میں اس نے اس کو دین میں نہیں رکھا، وہ اپنی فکر کے غلبے کے جذبے میں مبتلا ہو گیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اگر اللہ یاد ہو تو پھر اس کو پتا ہوگا کہ میں نے تو خدا کے لیے یہ کرنا ہے، اس میں میری جیت اور میری ہار کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ میں اگر ہار بھی جاؤں تو میں خدا کی نظر میں مجھے جیتا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس سے حاصل، اسی لیے کہا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جو اگلی وجہ بیان کی ہے لعلکم تفلحون، اس کو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کیوں کہا گیا ہے، یعنی تم اپنے دین پر، اپنے مشن پر کام کر رہے ہو، لیکن اس حالت میں بھی میدان جنگ میں اترے ہو تم خدا کے حکم کے تحت، خدا کے دیے ہوئے مقصد کو پانے کے لیے، لیکن تمہیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ حکم کے خلاف ہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ یہاں اللہ اور اس کا رسول کا لفظ اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ کیونکہ یہ رسول ہے، اللہ کے نمائندے ہیں، اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس لیے اللہ شامل ہے۔ یعنی جنگ بدر کو ہم نے پیچھے پڑھا تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے نکالا، میرا مقصد یہ تھا، میں یہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس لیے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے یہ گویا رسول جب بولتا ہے، رسول جب کہتا ہے تو وہ یعنی جب دینی کام کوئی کرے گا، دینی کسی کا مقصد کے لیے نکلے گا تو وہ اس کے پیچھے خدا اس کے ساتھ ہے، یا خدا کی فرما برداری میں کھڑا ہے۔ رسول خود خدا کی فرما برداری میں، اس کے ارشاد کی تعمیل میں کھڑا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑے نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم بے ہمتی میں مبتلا ہو جاؤ گے، پھر تمہارا جو روب ہے، جو حیثیت ہے، وہ نیچی ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی نکتے اور حکمت کی بات ہے جو مسلمانوں پر واضح کی گئی ہے کہ مشن کے ساتھی ان کا آپس میں اختلافات کرنا، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ایک یہ کہ جو ہمت اور طاقت ہوتی ہے، جو مرائل ہوتا ہے ٹیم کا، وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس میں وہ جان نہیں رہتی۔ پھر یہ کہ اقدام کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اس میں اختلاف نہ کرو۔ اچھا، وہاں ایک کمال ہے اس موقع پر جہاں یہ بات ہو رہی، یعنی ہمارے لیے اس ہدایت کے اوپر عمل کرنے میں رکاوٹیں موجود ہیں۔ وہ رکاوٹیں کیا ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے ہماری، ہم اس پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس کا اقدام صحیح نہیں ہے، ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے وہ یہ کہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ عین حق ہے، اور نہ اس کے ساتھی اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ عین حق ہے۔ لیکن رسول اللہ کے معاملے میں یہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ خدا کے حکم کے تحت ہے۔ آپ کوئی کام نہیں چاہتا تو وہاں وضاحت آ جائے گی فوراً کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہوا۔ تو اس لیے وہاں اختلاف کی گنجائش وہاں نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ پیغمبر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ عین حق ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا ایک صحابی نے کہ جی آپ نے یہاں جو پڑاؤ ڈالا ہے اس کی وجہ کیا ہے، آپ کا اپنا فیصلہ ہے یا خدا کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میرا اپنا فیصلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر میں تجویز کرتا ہوں کہ فلاں جگہ پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات وہاں واضح ہے کہ اگر یہ خدا کا فیصلہ ہے تو پھر خدا کی حکمت خدا جانتا ہے، وہ پھر اس سے کوئی نتائج پیدا کرنا چاہ رہا ہے اور ہم اس کے اعضاء و جوارے ہیں، ہم اس کا کام آنے والے ہیں، ہماری پھر کوئی اختلاف کی بنیاد موجود نہیں ہے۔ وَاصْبِرُوا، ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں۔ اچھا، یہ جو ان اللہ مع الصابرین ہے یہ جملہ بہت اہم ہے ہر مسلمان کے لیے،
کہ اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے، یعنی فیصلہ اللہ کی ہدایت کی روشنی میں کیا، عمل اس کی ہدایت کی روشنی میں طے کیا، اب اس پر مجھے قائم رہنا ہے۔ اگر میں میدان چھوڑ جاؤں گا، اگر میں راستہ چھوڑ جاؤں گا تو پھر مدد نہیں آ سکتی۔ میں اگر اس پر قائم رہوں گا، اس کے تقاضے پورے کروں گا تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، اور وہ اس کو قرآن مجید میں کئی طریقوں سے واضح کیا گیا ہے، کہ پہلا قدم تمہاری طرف سے آنا ہے۔ توفیق، مواقع، امکانات وہ پھر میرا کام ہے، میں پیدا کروں گا، وہ تمہاری مدد میں کر دوں گا۔ لیکن اگر پہلا اقدام تمہاری طرف سے نہیں آتا، پہلا فیصلہ تم نہیں کرتے، پہلا قدم تم نہیں اٹھاتے، تو میری طرف سے پھر اقدامات نہیں ہوں گے، یعنی میں پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ تو ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط طے کر رکھی ہے۔ ایک پہلو سے یہ بات ہے کہ یہ شرط ہے کہ تم ثابت قدم اپنے آپ کو ثابت کرو، یعنی تم پیچھے نہ ہٹو، قائم رہو، اپنے کام پر قائم رہو، تو پھر اس کی مدد آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسباب کے پردے کے اندر سے مدد فراہم کرنی ہے، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اسباب فراہم ہونے کا موقع ملے، کرنے کا موقع ملے۔ اگر اللہ نے معجزانہ طور پر چیزیں ظاہر کرنی ہیں تو پھر تو امتحان کا بہت سارا حصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ معجزات آتے ہیں، پیغمبروں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی ایک پردہ بحرن رہتا ہے۔ اگر وہ پردہ بالکل ہٹا دیا جائے تو پھر تو ایمان لانا اور نہ لانا برابر ہو جائیں گے۔ جیسے فرعون کے لیے جب آخری موقع پر وہ پردہ ہٹا تو اس کا ایمان لانا نافع نہیں ہوا، اس کو فائدہ نہیں پہنچا، حالانکہ اس نے اعلان کیا کہ آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، آپ تقابل کر کے اس بات کو اوپر بیان کیا ہے کہ جب تم کسی گروہ سے لڑائی کے لیے نکلو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اب اس کا الٹ جو ہے، یعنی کفار نے کیا رویہ اختیار کیا، اس کو لے لیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے۔ اب مکے والے جو نکلے گھروں سے تو وہ ایک عظیم لشکر لے کر نکلے، بے پناہ وسائل کے ساتھ نکلے، اور ان کے جو ظاہر ہے جب بھی کوئی گروہ جنگ کرتا ہے تو وہ پہلے دشمن کی طاقت کا اندازہ کرتا ہے کہ اگر ہم جائیں گے تو کس طرح کی ریزسٹنس ہوگی، کتنی ریزسٹنس ہوگی، کتنی ایک جنگ ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر انہوں نے یہ سارا اسیس کیا ہوگا۔ تو ان کے لوگوں کا خیال یہ تھا، ان کے ماہرین کا خیال یہ تھا کہ ایک آسان ٹارگٹ ہے، انتہائی آسان ٹارگٹ، ہم اس کے مقابلے میں بہت بڑی طاقت لے کر وہاں جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ جب نکلے تو اس فخر کے ساتھ نکلے کہ آج ہم بازی جیتنے والے ہیں، اور وریا الناس، اور لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ یہ ہے ہماری طاقت، اور یہ ہے ہمارا جاہ و جلال، اور یہ ہے ہمارے مقاصد، اور دیکھیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور آج عرب کی نئی تاریخ رقم ہو جائے گی۔ اس طرح کی ظاہر ہے انہوں نے تقریریں کی ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، یعنی ان کا جو مشن تھا وہ کیا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے مشن کو ناکام بنا دیں، وہ اللہ کی ہدایت کو لوگوں تک پہنچنے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں، وہ لوگوں کو اپنی طاقت کے روک سے ڈرا دیں تاکہ وہ حق کو قبول نہ کریں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اقتدار ہے،
وہ ہر چیز پر حاوی ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ حاوی ہے۔ کیوں یہ بات بیان کی؟ اس لیے بیان کی کہ جب بندہ جو جدوجہد کر رہا ہوتا ہے نا، جو مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے، جو مصائب کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ مخالفین جو ہیں ان پر کوئی گرفت ہے، وہ اس کو لگتا ہے کہ ان کے وہ آزاد ہیں، وہ جو کچھ چاہتے ہیں کرتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ واللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امتحان کا وقت ہے، پردہ ہے، اس وجہ سے خدا کی مداخلت تمہیں نظر نہیں آ رہی، اور خدا دیکھ رہا ہے، وہ جب چاہے گا ان کا ہاتھ روک دے گا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ چونکہ ان کی نگاہ میں ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، تو وہ دنیا میں بھی اس کی حدود یا اس کا اثر اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے نتائج کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کو جب وہ چاہیں گے کنٹرول کر دیں گے، جب وہ چاہیں گے ان کا ہاتھ توڑ دیں گے۔ لیکن اس کا ایک اور نتیجہ بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے چونکہ قیامت برپا کرنی ہے، اور اللہ نے چونکہ وہاں انتہائی سزا دے ڈالنی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے پیمانے پر یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، یعنی میری سطح پر میرے پرابلم بڑی بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں۔ اب دیکھیں نا، جو ایتھیزم ہے، خدا کو نہ ماننے کا جو نقطہ نظر ہے، اس میں جو سب سے اثر کرنے والی دلیل ہے وہ دنیا کے مصائب ہے، مشکلات ہیں، کہ دنیا میں یہ ظلم کیوں ہو رہے ہیں، یہ زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں، اگر خدا اوپر آیا تو اس کو روکتا کیوں نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نگاہ سے، اللہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ دنیا چونکہ امتحان کے لیے، یہاں جو کچھ ہونا ہے اس کا اصل نتیجہ آخرت میں اس نے نکال دینا ہے، اور اس نے وہ سزا دے ڈالنی ہے جو یہاں تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے اس کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور جو مظلوم ہے اس کی کمپنسیشن یا اس کی جزا اتنی بڑی ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی شاندار ہے کہ وہ بھی اس دنیا کی مشکلات اور مصائب کو، یعنی جیسے بیان کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہید جو ہے وہ کہے گا کہ اگر یہ اجر ملنا تھا تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، میں پھر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو موت سے بڑا تو کوئی حادثہ نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے، لیکن وہاں اس کا جس حد تک اجر دے دیا جائے گا، یہاں جو مشکلات آتی ہیں، جو ظلم لوگ سہتے ہیں حق کی بنیاد پر، ایک تو مظلومیت کا ہمارے ہاں ایک رواج اور کلچر بھی بن گیا نا، وہ اس کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو بعض اوقات میں اپنے قصور کی وجہ سے اب تکلیف میں ہوتا ہوں، نہیں، جب میں حق کی خاطر صحیح راستہ اختیار کر کے مشکلات کا سامنا کر رہا ہوتا ہوں، تو اس کی جو جزا مجھے مل جانی ہے، جو اس کا اجر مجھے ملنا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ میرے لیے سب چیزیں جو ہے وہ دھل جائیں گی، سب دکھ میرے دھل جائیں گے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے کارکردگی کو خوبصورت بنا دیا۔ یہ قرآن مجید نے یہ جو زینہ کا لفظ ہے یہ جگہ جگہ استعمال کیا ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ انسان جو گمراہ ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے اعمال کس طرح جینون ہوتے ہیں، کس طرح صحیح ہوتے ہیں، کس طرح نتیجہ آور ہوتے ہیں، تو وہ ان کو یہ شیطان کی باتوں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص اگر ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، کسی گروہ کے ساتھ ناانصافی کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو وہ اصولاً کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ اصولاً کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یعنی میرے اندر جو عدالت لگی ہوئی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن پھر میں اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں، اس کے لیے استدلال فراہم کرتا ہوں، اس ناانصافی کے لیے، اس ظلم کے لیے، اس زیادتی کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں یا لوگ کم تولتے ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ تو چھوٹے جرائم ہیں، یہاں تو بہت بڑے جرم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں ہتھیار بند ہو کر آ گئے ہیں
اور ان کو قتل کرنے کے منصوبہ بنا کر آ گئے، یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے، یہ تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے جس کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی چھوٹی مثالوں کو لیں تو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن بناتا ہے آدمی، اور وہ شیطان اس کو سجاتا ہے کہ نہیں تم فکر نہ کرو، تم یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اس کا تو تمہارے تو پاس یہ وجہ ہے، بڑی جائز وجہ ہے تمہارے پاس یہ کام کرنے کی۔ اس کو قرآن نے بیان کیا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، ان کی نگاہ میں بھلا بنا دیا، اچھا بنا دیا، اور کہا کہ وَقَالَ لَا غَالِبَ، آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، یعنی تم اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جا رہے ہو کہ فتح تمہاری ہے، کوئی تمہارے معاملے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جب اس نے میدان جنگ میں دونوں جماعتوں کو دیکھا تو بھاگ گیا، الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ وقال، اور کہا انی بریء منکم، میں تم سے الگ ہوں۔ وانی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اچھا، یہ جو ساری بات ہے اس کو یہاں شیطان کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں کچھ مکالمے بیان ہوئے ہیں، جیسے یہ کہ شیطان نے کہا کہ میں تم سے الگ ہوں، اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں شیطان اترا اور اس نے لوگوں سے گفتگو کی، اور اس کے نتیجے میں یہ مکالمہ ہوا۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی کوئی چیز ہمیں معلوم نہیں ہے، روایات میں، تاریخ میں اس طرح کی کوئی چیز بیان نہیں۔ تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اصل میں جو انسان کے روپ میں وہاں لوگ موجود تھے، ان کا کردار ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور شیطان کا لفظ کیوں اختیار کیا کہ قرآن مجید نے اس موقع پر ایک بلیغ اسلوب میں ان کے کریکٹر کو بھی واضح کر دیا کہ تم اصل میں کیا ہو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا نام لینے سے بھی فی الحال گریز کر لیا ہے، تاکہ اس پر ظاہر آگے جا کے تفصیل سے زیر بحث آ جانے ہیں یہ سارے گروہ جو وہاں موجود تھے۔ چنانچہ یہ اصل میں جو مکالمہ ہے یا گفتگو ہے، یہ ملتے جلتے اسالیب میں وہاں ہوئی ہے، اور وہ یہود کی طرف سے ہے کہ یہود نے اہل مکہ کی پیٹھ ٹھوکی، ان کو کہا کہ تم اترو میدان میں، تمہارے پاس جو طاقت ہے، تمہارے پاس جو تیاری ہے، اس کے نتیجہ واضح ہے، بالکل تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، اور لازماً تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور ہم تمہارے دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو یہود بالکل اپنے گھروں میں چھپ کر رہ گئے، وہ باہر ہی نہیں آئے، انہوں نے کوئی مدد نہیں کی۔ اور یہ جو کہا کہ بھئی میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر یہود کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ خدا کے رسول کا معاملہ ہے، اس کا نتیجہ وہ نہیں نکلے گا جو ہم نے ان کو پٹی پڑھائی تھی کہ کیا کامیابی حاصل کرنے تم جا رہے ہو۔ یعنی یہ قرآن مجید نے واضح کیا کئی جگہوں پر کہ جو مدینے کے یہود تھے، ان میں سے اکثر کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ خدا کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے اپنے تعصبات کی بنیاد پر، اپنے مفادات کی بنیاد پر اس کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ یعنی یہاں قرآن مجید کی ایک بلاغت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، یعنی یہ ایک چونکہ ایک قرآن مجید جو ہے وہ کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے کہ قانون کی زبان میں بات کرے۔ قرآن مجید ایک بلیغ کلام ہے، اور بلیغ کلام جو ہے وہ سارے ہی طریقے اختیار کرتا ہے
کہ جو ایک اعلیٰ کلام میں ہونے چاہیے، یعنی بجائے اس کے کہ یہاں یہود کا نام لیا جاتا اور مکہ کی جو گمراہ لیڈرشپ تھی ان کا نام لیا جاتا کہ جنہوں نے یہ سارے چیزیں ڈیولپ کی تھی، شیطان کا نام لے کے اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کر کے اس بات کا اشارہ کر دیا کہ دشمنوں کی حالت کیا تھی، پیچھے جو لوگ سازشیں کر رہے تھے ان کی حالت کیا تھی، اور ان کو کیا نظر آ رہا تھا اور وہ کس چیز کو دیکھ رہے تھے. یہ ساری چیزیں یعنی گویا یوں سمجھے کہ دوسرے کے کلام کے بیان کرتے ہوئے، شیطان کے کلام کو بیان کرتے ہوئے اس وقت کی جو مخالف لیڈرشپ تھی سیاسی کیفیت کو بھی بیان کر دیا، ان کے رویوں کو بھی بیان کر دیا، ان کے فیصلوں کو بھی بیان کر دیا. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. اور جب منافق یہ کہتے تھے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کہ ان لوگوں کو اپنے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ بہت طاقت والا ہے، بہت دانائی والا ہے. یعنی منافقین نے جو رویہ اختیار کیا وہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، آگے بھی مزید تفصیل سے آئے گا، کہ انہوں نے طنز کے اسالیب اختیار کیے، اور اس کے نتیجے میں ان کی خواہش یہ تھی کہ بے ہمتی پیدا ہو، لوگ گھبرا جائیں، ڈر جائیں. اور اس ساری یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کفر کی جڑ کٹ جائے، آج شرک کی جڑ کٹ جائے، آج فیصلہ ہو جائے کہ خدا کس کے ساتھ ہے، خدا کی مدد کس کو حاصل ہے، خدا کے مشن پر کون کھڑا ہے، حق کا کون علمبردار ہے، یہ بات واضح ہو جائے. اور منافقین کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہم جوئی ہے، یہ خواہ خطرے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے، یہ ایک ایسی غلط حکمت عملی اختیار کر لی گئی ہے کہ جس کا نتیجہ نقصان ہی نقصان ہے، یہ مارے جائیں گے. تو اس لیے کہا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو اللہ پر بھروسہ کیوں کیا جائے، اللہ پر اعتماد کیوں کیا جائے، اللہ کو سہارا کیوں بنایا جائے؟ اس کو واضح کر دیا کہ کیونکہ اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. عزیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی ہر چیز اس کے قدرت میں، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، عزیز ہے وہ. اور حکیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ اعلیٰ مقاصد کو سامنے رکھ کے کرتا ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت اپنے اصول میں دو نقطوں پر کھڑی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کا جو بھی عمل ہے، آپ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ اخلاقی اصولوں پر ہو. یہ حکمت ہے، دانائی ہے کہ جب آپ اخلاقی اصولوں پر فیصلے کرتے ہیں، اخلاقی اصولوں پر سوچتے ہیں، یہ حکمت اور دانائی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ مقصد کو سامنے رکھتے ہیں، جب آپ نتائج کو سامنے رکھتے ہیں. اگر آپ کی یعنی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ دانائی کی معراج کیا ہے، بلند ترین درجہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف. تو وہ کیا ہے اللہ کا خوف؟ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. جس نے آخرت کو اپنے سب سے بڑے مسئلے کے طور پر اختیار کر لیا، آخرت کو سب سے پہلی ترجیح بنا لیا، یعنی اللہ کو سب سے پہلی ترجیح بنا لیا، تو وہ دانائی کے بلند ترین معیار پر پورا ہو گیا. اس نے وہ درجہ حاصل کر لیا ہے دانائی کا کہ جو سب سے بڑا درجہ ہے. تو یہاں بھی یہ کہا کہ وہ حکیم ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. اس لیے جب حکمت سے کام کیے جائیں گے تو اس میں پھر تاخیر بھی ہوتی ہے، اس میں پھر مختلف طریقے بھی اختیار کیے جاتے ہیں، اس میں پھر وہ نہیں ہوتا، آنن فانن ہونے والی چیزیں نہیں ہوتی. تو اس لیے دونوں باتوں کو واضح کر دیا کہ دیکھو اللہ حکیم ہے،
اس لیے اس کے اقدامات حکمت پر مبنی ہوں گے، اس کے اقدامات مسائل کو، صورتحال کو سامنے رکھ کر ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ پر اعتماد کرو۔ اور یہ جو لوگوں کا تبصرے ہیں، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خام خواہ کے اقدامات ہیں، یہ خطرناک اقدامات ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو۔ ولو ترا، یہ جو منافقین ہیں یہ بھی، اور جو مخالف ہیں اس ساری مہم کے، ولو ترا اذ یتوفی الذین کفروا، اگر یہ دیکھتے کہ جب کافروں کو وفات آئے گی، فرشتے آئیں گے ان کو موت دینے کے لیے، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے وذوقوا عذاب الحریق، آگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظر آ رہا ہے نا اس وقت دنیا میں، وہ ان کی شان و شوکت نظر آ رہی ہے، ان کی بے وسیلہ ہونے کی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور اس کو دیکھ کے یہ سارے تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، یہ دین کے نام پر کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ساری بات ہے، اگر ان سے پردہ ہٹا دیا جائے کہ جو کافر مرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، تو یہ ساری ہیکڑی بھول جائیں گے، یہ ساری باتیں ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، یہ گنگ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کہا کہ اگر یہ دیکھ پاتے کہ جب فرشتے آتے ہیں کافروں کو موت دینے کے لیے، تو وہ اس وقت ان کی پیٹھوں پر اور ان کے منہ پر مار رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تمہیں جہنم میں جانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ جو رویہ اختیار کیا، یعنی منافقین نے، وہ اس بات کو سمجھے بغیر اختیار کیا ہے کہ اصل معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ معاملہ اللہ کے ساتھ پڑا ہوا ہے، یعنی اس کو مولانا وحید اللہ خان نے بڑا اچھا بیان کیا ہے کہ وقت کے پیغمبر کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے، تاریخ کے پیغمبر کو ماننا آسان ہے، وقت کے پیغمبر کو ماننا مشکل ہوتا ہے۔ پرابلم کا کیا ہے کہ وقت کا پیغمبر ایک عام انسان نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے انسانی احوال نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھیوں کی کمزوریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کی جدوجہد کے نتائج نکلنے میں جو تاخیر ہو رہی ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ اس کو یعنی اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کامیابیوں کا ایک لمبا ریکارڈ ہے، ایک بہت بڑی امت ہے جو آپ کے نام لیوا ہے، اور آپ کی کتاب کی غیر معمولی شان و شوکت ہے، جو عظمت ہے جو سامنے آ چکی ہے۔ تو وہ اس وقت وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک لمبے سپین پر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ جو الجھاوے کا باعث بنتی ہیں۔ تو لیکن وہ اقبال نے جس کو بیان کیا نا کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ تو یہ دل بر کی پہچان ہے، وہ نگاہ کے میں اندر ایک شوخی ہوگی تو پھر پہچانا جائے گا دل بر، ورنہ نہیں دل بر پہچانا جائے گا۔ ورنہ دل بر جو ہے اس کا انسان ہونا، اس کے احوال کا اس پر نگاہ پڑ جائے گی۔ وہ جو نگاہ ہے، جو نگاہ چاہیے، تو جو لوگ وہ نگاہ رکھتے تھے وہاں پیغمبر کو پہچان لیا، انہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا، انہوں نے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو کر ہر طرح کی مشکلات کا مقابلہ کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سرفراز ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو ان کے مخالفین تھے ان کا ایک بیان کر دیا کہ جب فرشتے ان کو وفات دینے کے لیے آتے تو ان کے ساتھ یہ رویے اختیار کیے ہوتے ہیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو تم اپنے ہاتھوں سے کما کر آگے بھیج رہے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بالکل اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ جو نفی ہے ظلام ہونے کی، یہ شدت کے ساتھ نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ارادہ کسی بندے پر ظلم کرنے کا نہیں، کسی بندے کے ساتھ
کوئی ناانصافی کرنے کا نہیں ہے، کسی بندے کو خواہ مخواہ اذیت دینے کا نہیں ہے۔ بالکل ظلام کا جو مبالغے کے صیغے سے نفی کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرتسر رحمت ہے، وہ سرتسر عدل ہے، وہ سرتسر شفقت ہے۔ لیکن جو آدمی اپنے اعمال کی بنیاد پر سزا کا مستحق اپنے آپ کو بنا دے گا، اس کے ساتھ پھر یہی معاملہ ہوگا۔ یہاں ضمناً میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے کفار کے ساتھ کہ ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو رسوا کیا جا رہا ہے اور ان کو وعید سنائی جا رہی ہے عذاب حریق کی، تو کیا تمام لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے؟ جب ہم فوت ہوتے ہیں تو ہمارے سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور جو نیک لوگ ہیں ان کو مبارک دے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جنت میں جا رہے ہو، اور جو برے لوگ ہیں ان کو مار پیٹ رہے ہیں، ان کو رسوا کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ۔ تو لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ یہ پیغمبر کی براہ راست مخالفین کے احوال کی بات ہے۔ نیچے جو مثال دی ہے وہ آل فرعون کی ہے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے براہ راست مخاطب کی بات ہے، اور یہی بات جو ہے وہ قرین قیاس لگتی ہے۔ کذاب آل فرعون، فرعون کے ساتھیوں کے مثال ہے، والذین من قبلہم، اور ان کے علاوہ یعنی فرعون سے پیچھے بھی جو قومیں گزری ہیں، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت قوی ہیں اور بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی قومیں ہیں وہ اہل مکہ ہوں، وہ فرعون اور اس کے ساتھیوں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مخاطب قوم ہوں، یا اس کے پیچھے ان کو بھی حوالہ دے دیا والذین من قبلہم، ان کے علاوہ جو دوسری قومیں گزری ہیں رسولوں کی قومیں، سب پکڑے گئے۔ پکڑے کیوں گئے؟ اپنے ذنوب کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا حق ہے اس کو نہ ماننا، اور دنیا میں سب سے بڑا حق کیا ہے؟ خدا کو ایک ماننا، خدا کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ماننا۔ تو یہ سب سے بڑا حق ہے خدا کا، اور پھر اس کی عبادت کرنا، اس کی پرستش کرنا۔ تو اور اس کے علاوہ پھر انسانوں کے حقوق، اور اس سے آگے پھر پیغمبر کو ماننا، اور اس طرح بہت ساری ایک لمبی فہرست بنے گی۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا اور یہ رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو کی کوششیں کی، چنانچہ ان جرائم کی بنیاد پر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اور اللہ طاقت والا ہے، اللہ قوی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا کچھ بھی۔ اب تو خیر سائنس نے جو ہماری حقیقت ہم پر واضح کی ہے کہ ہم اس کائنات میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، تو اس کے بعد تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ وہ یعنی انسان، اللہ نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہمارے اوپر کہ ہمارے شعور میں چیزیں رہتی نہیں ہیں، وہ لاشعور میں چلی جاتی ہیں اور غفلت میں ہم چلے جاتے ہیں۔ ورنہ اگر موت ہر وقت مستحضر رہے اور اپنی حقیقت ہر وقت مستحضر رہے تو آدمی جو ہے اس میں وہ اٹھ کر بیٹھنے کی صلاحیت بھی شاید ختم ہو جائے، کچھ عرصے میں کچھ کام کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے۔ تو اس وجہ سے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ آدمی پر غفلت طاری ہو اور وہ خدا کو، آدمی پر غفلت طاری ہو اور وہ متکبر بن جائے، آدمی پر غفلت طاری اور وہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، وہ شرک کرنے لگے، تو وہ پھر ایسا نقصان ہے کہ جس کا پھر یہ نتیجہ ہے کہ واللہ شدید العقاب، کہ اللہ تو بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ قوموں کو سزا دے دے بغیر ان کی کسی خرابی کے، یعنی جب تک کوئی قوم صحیح راستے پر قائم رہتی ہے، جب تک وہ خدا کے معاملے میں کوئی غلطی نہیں کرتی، تو
اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو غالب رکھتے ہیں، اس کی جو دنیاوی حالت ہے، حیثیت ہے، اس کو قائم رکھتے ہیں۔ تو اس کو اصول کے طور پر بیان کر دیا کہ اصول یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیل نہ ہو جائے۔ اس کو ہمارے استاد غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں واضح کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں جن میں تبدیلی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قوم کی حالت کو بدل دیتے ہیں، یعنی وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ اخلاق میں پستی پر اتر آئے، اور دوسرا یہ کہ وہ علم میں پستی پر اتر آئے۔ یعنی علم اور اخلاق میں اگر وہ اچھی حالت میں رہے گی تو اس کا جو اقتدار ہے، اس کی جو دولت ہے، اس کا جو دنیا میں حیثیت ہے، مقام ہے، وہ قائم رہے گا۔ کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون مثال ہے آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب کی۔ پیچھے جملہ بولا ہے کہ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اپنی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ یہاں کہا کذبوا بآیات ربہم، یعنی ان کا خدا کی طرف سے ہونا، پیغمبر کا خدا کی طرف سے ہونا، اس کا انکار کیا۔ چنانچہ ہم نے کیا کیا، اہلکناہم بذنوبہم، ان کے ان جرائم کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور اسی طرح واغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو بھی ہلاک کر دیا۔ وکل کانوا ظالمین، اور یہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ تو یہاں یہ آل فرعون کے حوالے سے یہ بات واضح کی ہے کہ عربوں کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے، نتیجہ وہی نکلنے والا ہے جو آل فرعون کے ساتھ ہوا۔ آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑی طاقت تھی، بلکہ یہ بھی اگر کہا جائے کہ آج کل کے زمانے کے حساب سے سپر پاور تھی، لیکن ایک پیغمبر کے خلاف کیا ہوا جرم ان کو لے ڈوبا۔ اور قرآن مجید نے ایک جگہ پر واضح کر دیا ہے کہ ان کی صرف یہ نہیں کہ فرعون مارا گیا، بلکہ اس کے بعد جو ان کی تہذیب تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ان کے باغات اور ان کی شان و شوکت، ان کے محلات سب اجڑ گئے۔ تو یہ جو ہے کہا کہ ان کے جرائم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، وہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی سطح پر جینا نہیں ہے، اصل میں دنیا کے مفادات، دنیا کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، یہ ہے نا چیزیں جو اصل میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ حیوانی سطح پر جینا ہے، شعور کی سطح پر جینا، جو انسان کو اصل شرف حاصل ہے اس کی سطح پر جینے والا انسان، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ حق اس کے سامنے آئے اور اس کو قبول نہ کرے، وہ حق کے تقاضے پورے نہ کرے۔ تو چونکہ یہ اس درجے پر نہیں ہے، یہ انسانی درجے پر نہیں جی رہے، تو کہا کہ یہ بدترین جانور ہیں کہ جو ایمان نہیں لا رہے اور کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ الذین عاہدت منہم، اب واضح طور پر یہود کا اشارہ کرا کہ جن سے ہم نے عہد لیا، جن سے تم نے عہد کیا، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، اور وہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے پھر وہ ہر موقع، جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بالکل ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر یہ میدان جنگ میں آ جائیں، وہ تو آ نہیں رہے، یعنی یہود جو ہیں وہ میدان جنگ میں نہیں آ رہے، اس کی اترنے کی ہمت نہیں کر رہے، لیکن اگر وہ اترے فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو ان کو بھگا دو، ان کی ایسی کی تیسی کر دو، لعلہم یذکرون، ہو سکتا ہے کہ یہ اس شدید نتیجے سے عبرت پکڑیں، یہ ڈر جائیں، یہ
سوچنے لگ جائیں کہ بھئی یہ معاملہ اور ہے. ان کو اس طرح ان کے ساتھ قتال کرو کہ وہ بالکل ان کی ہمت ٹوٹ جائے. من قوم خیانتا فانبذ علیہم علی سواء ان اللہ لا یحب الخائنین. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اختیار دے دیا کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ لوگ عہد کی پابندی نہیں کریں گے اور دھوکہ دیں گے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ عہد توڑ دیں، آپ معاہدے کو توڑ دیں. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. یعنی اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے کسی دھوکہ دینے والے کی رعایت کی جائے، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے کہ جس میں اس کو کوئی حمایت یا مدد حاصل ہو جائے. تو اس لیے آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ ان کو عہد کو توڑ سکتے ہیں، آپ توڑ دیں ان کے عہد کو کہ جن سے ڈر ہے کہ یہ دھوکہ دیں گے، یہ نقصان پہنچائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.